وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے عہد و پیمان، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا تم پر کوئی طور۔ ایک موقع پر جب انہوں نے توریت مانگی آئی اور پھر نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مانتے ہوئے نہیں، پہاڑ کا ایک کنارہ اکھیڑ کے کہا پٹخ دوں تمہیں ایسا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیجئے جو ہم تم کو دیتے ہیں طاقت سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں چاہیے کہ نافرمانی سے بچو۔ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اکراہ و اجبار تو دین میں نہیں ہے، دین کے لیے نہیں ہے کہ آپ ایک کافر پر چھرا رکھے کہ پڑھ کلمہ، نہ، لیکن جو کلمہ پڑھ چکا ہے اور پھر نہ مانے ان کے اوپر حد بھی نافذ ہوگی، چوری پر ہاتھ بھی کٹے گا، تہمت پر کوڑے بھی لگیں گے۔ تو یہ ماننے کے بعد نہیں مان رہے تھے، اس لیے سختی کی گئی ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے منہ موڑا ایسا کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی، لکنتم من الخاسرین، ہوئے ہوتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اتنی بڑی نافرمانی جب تم نے ایک دفعہ توبہ کی تو تمہیں معاف کر دیا، اگر حق تعالیٰ معاف نہ کرتے اور پکڑ برقرار رکھتے تباہ ہو جاتے، لیکن تم نے کیا شکر کیا، ایک اور ناشکری۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے سنیچر کے دن کے بارے میں۔ ہفتے کے جو 7 دن ہیں، کہتے ہیں کہ تخلیق شروع ہوئی ہے اتوار سے اور مکمل ہوئی ہے جمعے کو۔ ہفتے کا دن خالی رہا ہے، پشتو میں اس کو خالی کہتے ہیں، خالی ورځ۔ دنوں کی تقسیم جب ہونے لگی، انتخاب، ہر شخص نے ایک دن لے لیا، ہر مذہب نے۔ یہود غافل قوم تھی، انہوں نے کہا یہی چھٹی والا دن صحیح ہے، ہفتے والا۔ اور عیسائیوں نے کہا کائنات شروع ہوئی ہے، ہم یہ لے رہے ہیں۔ جب مسلمانوں کا نمبر آیا تو انہوں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ روح محمد نے حق تعالیٰ سے مشاورت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے 7 دنوں میں میرا پسندیدہ دن جمعہ ہے۔ ویسے بھی جس دن طالب علم سبق شروع کرتا ہے وہ تو اتنا اہم نہیں، جس دن تحصیل تمام کرتا ہے اس دن دیکھو طالب علم کیسے چمک دمک والے ہوتے ہیں، کیسے اعزاز و اکرام، کیسی پگڑیاں، کیسے خاندان، کیسے اعزاء و اقربا جمع ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا تمام مدرسوں میں ان کے رشتہ دار آئے، عزیز و اقارب آئے، جاننے والے آئے، شاید کراچی کو کنٹرول کرنے کے لیے طالبان پہنچ گئے۔ ایک پولیس افسر سے میں نے پوچھا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کہنا یار آج کل وہ آپ کے بخاری شریف کے ختمات ہیں، سالانہ جلسے ہیں، کراچی میں 10,000 مدرسوں کے اندر الحمدللہ اس قسم کی تقریبات ہوئی، 10,000 مدارس، تو لاکھوں آدمی آ گئے، آ بھی گئے اور بسوں میں بیٹھ کے چلے بھی گئے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذہن درست فرمائے اور علماء و طلباء کی عزت محبت ان کے دلوں میں بٹھائے۔ ہفتے کے 7 دن، ان میں اعلیٰ و افضل دن وہ جمعے کا ہے، اس لیے مسلمان شکریہ کا دن مناتے ہیں، باقاعدہ نظام تبدیل ہو جاتا ہے، ظہر ختم ہو کے نماز جمعہ شرائط و آداب کے ساتھ لاگو ہو جاتی ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے بھی تھا، اس وقت کے علماء اور مسلمانوں کے مطالبے پر اس نے احسان کر کے جمعے کا دن نافذ کیا۔ آج بھی ان کی پارٹی برسر اقتدار ہے اور ان کے ساتھ جمعے کا قاتل شریک اقتدار ہے، بہت جلدی نکل جائے گا، وہ خجل خوار ہو جائے گا، وہ یہ غزوہ میدان، قاتل معاف نہیں ہوگا، جمعے کا قاتل۔ میں کہتا ہوں پیپل پارٹی والوں، 2 باتوں میں غیرت پیدا کرو،
تمہاری محترمہ کٹ کے مری لیکن اس کا سر ننگا نہیں دیکھا گیا، ہمیشہ سر پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ تم اپنی پارٹی کی عورتوں کو دیکھو، ان کے دوپٹے کہاں ہیں؟ یہ ببر شیرنیاں ادھر مشورہ کر رہے، ادھر مشورہ کر رہے، ان کی گوری گوری تورے خالو نے دی۔ میں ان کو خط لکھوں گا اور جنگ اخبار کے صفحہ اول پہ شائع کروں گا کہ اپنی محترمہ کی عزت بحال کرو، اور اپنی پارٹی کی عورتوں کو کہو کہ دوپٹے سر پہ رکھے۔ ایک موقع پر بھی مرحومہ محترمہ کی ایک تصویر کوئی نہیں دکھا سکتا ہے جو بغیر دوپٹے کے ہو، ہمیشہ دوپٹہ سر پہ رکھا ہے۔ اور اس نے اپنی کتاب دختر مشرق میں لکھا ہے کہ یہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں اپنے اسلام سے کبھی نہیں ہٹوں۔ شاید اس کے مرنے پر اس لیے پوری قوم شہید 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 کے نعرے لگاتی رہی، اور جب وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہوئی تو اس نے آرڈر پاس کیا کہ خواتین مردوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ یہ دیکھا آن ریکارڈ موجود ہے، آن ریکارڈ یہ فیصلہ موجود ہے کہ اس نے عورتوں کے لیے وزیر اعظم کا آرڈر پاس کیا کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ نہ ملائیں، ناجائز ہے۔ اور مصر میں ضبط اولاد کانفرنس ہوئی کہ بچے کم ہونا چاہیے، بی بی نے اسی دوران دھڑیلے کی تقریر کی کہ یہ جھوٹ ہے، اسلام اس پالیسی کو رد کرتا ہے، اور اسلام میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کا ہونا افضلیت ہے۔ اور اس تقریر کے دوران ترکیہ کی وزیر اعظم وہ ان کے ساتھ لڑتی رہی، لیکن محترمہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اپنا مقالہ پڑھا۔ اگلے دن شیخ الازہر جامع ازہر کے شیخ نے اس کو خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے ان بے دینوں کے مقابلے میں اسلام کی عظمت کا ساتھ دیا ہے، اور جامع ازہر اور یہاں کے تمام علماء و طلباء آپ کے حق میں دعا گو اور شکر گزار ہیں۔ جاد الحق اس وقت شیخ الازہر تھا۔ اور بھٹو صاحب نے اپنے زمانے میں حضرت اقدس قافلہ حق کے تاجدار و سالار مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر جمعے کا دن مقرر کیا۔ آج بھی ایک ان کا وزیر اعظم بنا ہے، گیلانی روز گیلے رہتا ہے، سوکھے گا کب۔ اور اب تو ماشاءاللہ زرداری آ رہا ہے، آ جائے لیکن جمعہ بحال کرے۔ نواز شریف تو ویسے ہی خفا ہو کے جا رہا ہے آپ سے، وہ خفا نہیں ہوگا جب ان لوگوں کو حکومت مل رہی ہے جنہوں نے کچھ کسی قدر اسلام کا ساتھ دیا ہے۔ ہم سے وہ گلہ نہیں کر سکتے، وہ کسی دارالعلوم کے فاضل نہیں ہے، ان پر ہماری کوئی محنت نہیں ہوئی۔ آباء و اجداد کی طرف سے مسلمان چلے آئے۔ آج بھی زرداری کا بیان جنگ کے صفحے اول پر ہے کہ معاہدہ قرآن و حدیث نہیں ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہے کہ قرآن و حدیث پر پورا ایمان رکھتا ہے کہ اس سے انکار بالکل غلط ہے۔ یہ قیمتی باتیں ہیں۔ جو آدمی آنسو سے روتا ہی وہ ایمان سے گیا، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا تھا، وہ ان چیزوں کو نکالتا تھا باقاعدہ مجلس سے، وہ تو کفار کا نمائندہ تھا۔ ہمیں سیاسیات سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ وہ اس سمے پہ آغاز پر لی چنمے پہ کہ غواسری نسخی، کیا اس موسم بہار جس میں نہ میری گائے چرے نہ بچڑے، لیکن جو مسائل حق ہے ان کی حمایت ضروری ہے۔ جمعے کے 7 دن ایک عالم نے مجھے کہا ہفتے کے 7 دن برابر ہے۔ میں نے اس کو ایسا دیکھا، میں نے کہا سورۃ جمعہ کا انکار تو نہیں کر رہے کہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا انکار تو کرنا پڑے گا۔ ہفتہ سنیچر پیر منگل بدھ اس کی تو کوئی فضیلت کا ذکر نہیں ہے، مگر جمعے پر صورت ہے۔ آپ کا یہ کلام، میں نے کہا میرے دعویٰ ہے کہ آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ تم نے سورۃ جمعہ کے ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہفتے کے 7 دن برابر ہے۔ جمعہ تو بہت افضل ہے، اس کا ثانی تو کوئی جمعہ نہیں۔ حتی قیل الجمعہ تو تفوق علی عرفہ، میں اپنے مقام پر لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی قول ہے کہ جمعہ عرفہ سے افضل ہے۔ عرفہ صرف حاجیوں کے لیے ہے اور جمعہ کل عالم کے مسلمانوں کے لیے۔ مرا دردیس اندر دل اگر گویم زبان سوزد، وگر دم در کشم ترسم کے مغز استخوان سوزد۔